ہیں میں ہوں آپ کا میزبان سہیب بن نور. یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش ملک. پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اور ہماری ڈیٹرنس پالیسی, اس پر آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں اور کرنل اسد محمود صاحب, اور ان سے خصوصی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت اور پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع دنیا اسے کس طرح سے دیکھتی ہے, اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی ترقی, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی خوشحالی, اس کا ایٹمی طاقت ہونے سے اگر موازنہ کیا جائے تو کتنا ضروری ہے. کرنل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی آپ کی. کرنل صاحب, سب سے پہلے تو ایک بنیادی سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اٹامک پاور ہونا یا ایٹمی طاقت ہونا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, ایٹمی قوت اسپیشلی اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو اس کو تو آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے ایڈورسری کے ساتھ, اب راوٹ بھی سمپل انڈیا کے ساتھ جس کی بات کرتے ہیں. اور آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بھی میں بھی انفارمیشن ہو کہ ایون 1947 سے پہلے ہی انڈیا کے اندر اس اٹامک پروگرام پہ کام شروع کر دیا گیا تھا. اچھا. 1947 کے بعد انہوں نے ایک لحاظ اس کو اور تیز کیا. پھر پوکھران 1 کے اندر جب انہوں نے 1974 مئی 18 کو اسی مہینے میں کے اندر ہی جب انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑا پیسفل پرپس کے لیے ہے. بٹ دین ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایٹمی دھماکہ کرتے ہیں یا کوئی آپ گن چلاتے ہیں تو وہ کوئی ایسا پرپس تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کو کسی بہتر مقصد کے لیے سرٹنلی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا نا میں اس کو کوٹ کروں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ضرور. جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی 1971 کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان تو لخت ہوا, تو امریکہ کا جو چھٹا بحری بیڑا تھا وہ خلیج بنگال میں آیا. لیکن اس سے پہلے وہاں پر جو کیونکہ انڈیا اور رشیا آپس میں ایک اسٹریٹجک معاہدہ کر چکے تھے صحیح, اور اس کے اندر یہ تھا کہ رشیا اپنی پوری سپورٹ پرووائڈ کرے گا انڈیا کو اگر کسی طرح کا کوئی وار ہوتی ہے یا ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے. تو امریکن بحری بیڑا پہنچنے سے پہلے وہاں پر نیوکلیئر سب میرین جو ہے وہ رشیا نے وہاں پہ موجود تھی ان سے پہلے, اور امریکہ واز وانٹ کہ اگر آپ کسی طریقے سے بھی اس کے اندر انٹرفیئر کرتے تو وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ کہ ہم بالکل اس کو استعمال کریں گے. صحیح. وٹ آئی سے ایٹمی قوت کیسے کس طریقے سے, میرا خیال ہے اس سے بہتر اگزامپل آپ دے نہیں سکتے کہ ایک سائڈ پہ اگر رشیا ہے اس کی ایٹمی نیوکلیئر سب میرین ہے, خلیج بنگال میں موجود ہے, اور اوکے چھٹا بحری بیڑا اٹ ہیڈ بگ کانٹینجنٹ, لیکن اس کے باوجود بھی دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ واز بیسیکلی دیٹ دی ایٹامک ڈیٹرنس کی جو آپ ہم بات کرتے ہیں کبھی. اسی کو آپ جب لنک کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بالکل پاکستان از اے پیسفل کنٹری, اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. بے شک. دیٹ فنامنا کمز ان کہ اگر آپ کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے تو اٹ از دیٹ کائنڈ آف ڈیٹرنس کہ وہ پھر ساری چیزوں کو بیسیکلی بیلنس آؤٹ کرتا ہے. سو دیٹ از دی جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک تھن لائن, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیلنسنگ فیکٹر ہے ایٹمی قوت ہونا, کہ اگر آپ اوکے جی کنونشنل فورسز میں اور ویپنز کے اندر آپ کہیں آؤٹ نمبر ہوتے ہیں تو اس کو آ کے پھر ایٹمی قوت کی وجہ سے آپ اس کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از دی بیلنس وچ از ایگزسٹنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اینڈ دیٹ از دا ریزن. بٹ ناٹ اونلی دیٹ, میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا اگر ہم انڈیا کے ایٹمی پروگرام کو دیکھتے ہیں, اس کو پچ کرتے ہیں اگینسٹ دی پاکستان کا جو پروگرام ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر فار اہیڈ آف انڈیا. صحیح. ناٹ اونلی آپ یہ کہیں جی کہ سیکیورٹی کے حساب سے اس کو اس کے جو مختلف طرح کی ایس او پیز ہیں, لیکن پھر جو ویپنز کے جو گریڈ آپ نے ڈیولپ کیے, پھر اس کے اندر جو سوفسٹیکیشن ہے, جو ایکوپمنٹ ہے, جو ڈیلیوری مینز آپ نے جس طریقے سے ڈیولپ کیے,
ایک وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. پھر اس سے بھی جو میں نے کہا نا کہ آپ نے اتنے فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پلفریج کا کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے. الحمدللہ. دین اسی کے ساتھ پھر جو یوسیجی کی ایک چین آف کمانڈ جس طریقے سے چلتی ہے, اچھا بیکاز پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, ملٹری کی بات کرتے ہیں, نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کی بات کریں آپ, پاکستانی گورنمنٹ کی بات کریں, دے آر دی ون کہ وہ ایک مطلب پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک پیسفل کنٹری کے طور پہ تو سرٹنلی جانا جاتا ہے, بٹ ایک ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور کے اوپر بھی پاکستان نے ایون 1998 کے بعد سے لے کے اب تک جو ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے, اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے تناظر کے اندر تو وہاں تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی چیز چوری ہو رہی ہے, کبھی کوئی چیز چوری ہوگی, کوئی پلفریج ہوگی, کوئی چیز جو وہ انڈیا کے اندر بک رہی ہے, بلیک مارکیٹ کے اندر یورانیم, اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہے. نو دیز تھنگ یو سی بیسیکلی ان انڈیا اینڈ ناٹ ان پاکستان. یہ ہے ایک وہ بنیادی فرق کہ جی ایٹمی قوت کیوں ضروری ہے. فائن, ایک چھوٹی سی اگزامپل سے میں نے کوشش کی اس کو آپ کو واضح کرنے کی, اور اسی کے ساتھ پھر ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست اور غیر ذمہ دار ایٹمی ریاست کیا کس طریقے سے. اور آپ یقین مانیے ابھی دیکھ لینا 1974 18 مئی کو پوکھران کے اندر, جب پوکھران 1 اس کو کہتے ہیں انڈیا والے, جب انہوں نے اس کا ایٹمی دھماکہ کیا تھا, تو یہ وہ تھا جب وہ کہتے ہیں مہاتما گودم کا جو ہے وہ پیدائش کا دن تھا, اور اس کے حساب سے اس کو نام بھی انہوں نے اسمائلنگ بدھا کا نام دیا تھا. اچھا. تو آپ امیجن کریں کہ ایک ایٹمی قوت اور ایٹم بم کی بات آپ کرتے ہیں, اس کا اسمائلنگ بدھا سے تو کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں آتا. سو سی دی مینٹلٹی آف بیسیکلی دی انڈیا. ہم جب پروگرام میں تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ وڈ سی کہ آپ یہ سوچیں نا, آج ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کو انسانی حقوق کی کا بہت بڑا چیمپئن آپ سمجھتے ہیں, امریکہ کو بھی آپ اسے اینگل سے لیتے ہیں, یہ جتنی کیپیبلٹی ایٹم کی پروڈکشن کی یا پھر ایٹامک ویپنز کے اندر اس کو کنورٹ کرنے کی جو ڈیولپ ہوئی انڈیا کے اندر, اس میں یو ایس اے نے اور پھر کینیڈا نے مکمل طور پہ سپورٹ کیا. ول یو بلیو اٹ؟ آپ دیکھیں نا, ہم بات کرتے ہیں یا ہم ٹاکنگ 1974 سے پرائر کی میں ایک لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اور اگر آپ کو یاد ہو اٹ واز دیٹ ٹائم کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تو سیٹو سینٹرو کا بھی رکن بھی تھا, بٹ آئی وڈ سے کہ جو جن کے ساتھ آپ چل رہے تھے وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے. آپ انڈیا کو آپ کسی بھی اینگل سے آپ وہ نہیں کر سکتے. پھر کچھ عرصے تک جو جب لال بہادر شاستری کا ٹائم تھا انڈیا کے اندر, جہاں پہ یہ پروسیس ان کا تھوڑا سا سلو ہوا, بیکاز ہی یوز ٹو سی دا ایٹامک پروگرام فرام ڈفرنٹ اینگل. بٹ وین اندرا گاندھی ٹوک اوور, then situation was totally changed, and actually it was decided between her and the ان کا جو اٹامک بھابا سینٹر والے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ yes we have to develop and we have to undertake the atomic detonation as soon as possible. Certainly pھر then this process took place another 4 to 5-6 years. تو اس کے اندر پھر انہوں نے 1974 کے اندر جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے کیا. ریئیکشن تو ٹھیک ہے, کینیڈا نے بھی دیا, امریکہ نے بھی دیا, دین دیٹ واز آف فرینکلی نو یوز. بٹ اٹ واز ایکچولی دیٹ ٹائم کہ جہاں پر پھر پاکستان نے محسوس کیا کہ نا جس کو کہتے ہیں کہ پانی واقعی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے. پھر آپ بڑا سیریسلی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سائنسدان ہیں, چاہے آپ منیر احمد خان کی آپ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر آر ہیرو, پھر ڈاکٹر سمر مبارک مند کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور دوسرے جتنے بھی ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ جو سائنٹسٹ ہیں, آئی تھنک کہ دے اسپینڈ ڈیز اینڈ نائٹس اینڈ دا وے دا تھنگس ور ڈیولپڈ, آئی سے اٹ از کلوسر. اور جس طریقے سے آپ جس مہارت کے ساتھ, جس پروفیشنل ایکوپمنٹ کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو نہ صرف یہ کہ ڈیولپ کیا, اس کو پلان کیا, ایگزیکیوٹ کیا. راس کو اپنا ڈسٹرکٹ چاگی کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں, اور پھر ایک ہی دن کے اندر اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ 5 ڈیٹونیشن کرتے ہیں, اور اوور آل اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 36 to 40 کلو ٹن ان کی جو اسٹرینتھ ایک لحاظ سے آتی ہے. اٹ از مچ مور جو پاورفل, جو کہ ایکچولی ہیروشیما یا ناگاساکی پہ جو امریکہ نے ایک لحاظ سے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر یہ گرائے تھے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرٹنلی ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے, yes it has no negative purpose other than
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار دی ڈیفینس آف پاکستان وہ جو ایک فورسز کا جو کنونشنل امبیلنس ایگزسٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ گیپ کو کور کرنے کے لیے. اور پھر دوسری چیز یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کام کیا کہ ڈیلیوری مینز کو اور اس کے اندر سوفسٹیکیشن کو آپ جب لے کر آئے, ویپن کے گریڈز کو جو آپ نے جس طریقے سے بہتر کر کے اس کو ڈیولپ کیا, اینڈ پلس جو آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کے اندر اس کو کنورٹ کیا, آئی سی دیٹ ہیز ریئلی بین سگنیفیکنٹ. اور اس کے اندر پھر دیکھا جائے آپ جتنے بھی انڈیا کی ڈاکٹرین کی کولڈ وار ڈاکٹرین, ہاٹ وار ڈاکٹرین اور بیٹل گروپس اینڈ وٹ ناٹ, آئی سی جی وہ اسی طریقے سے دھرے کے دھرے رہ گئے, بیکاز دے نیو دیٹ اگر وہ کسی طرح کا وینچر کرتے ہیں تو how you are going to handle them, how they will be treated, and they certainly they knew that if they do so they will never go back in ایک proper shape کے اندر, وہ پھر ایک لحاظ سے depleted اور one never know کہ اس کے بعد کیا سچویشن ہوتی. توازن کی اگر ہم بات کریں, بیلنس کی اگر ہم بات کریں, تو ان دھماکوں کے بعد یا اب تک کی جو اگر ہماری صلاحیت حاصل ہم کر چکے ہیں تو طاقت کا توازن کیسے برقرار ہوا ہے پورے خطے میں؟ اور میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نیچرلی جب آپ کا کنونشنل فورسز کا امبیلنس ہوتا ہے تو اس کو پھر بیلنس آؤٹ کرتے ہیں ایٹامک ڈیٹرنٹ سے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی بالکل جو سب سے بہترین مثال ہے وہ تو پاکستان سے آپ لے سکتے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنی آپ کو ایٹمی قوت کے طور پہ منوایا, پھر اس کے بعد 1998 سے لے کے اب تک آلموسٹ کو 24 سال دیکھ لیں, اس 24 سالوں کے اندر کوئی ایک سنگل انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی کوئی ایٹمی تنصیبات یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات اس میں کوئی پرابلم ہو, یا پھر خدا نخواستہ کوئی کسی طرح کی پرولیفریشن کی کوئی بات ہو, چوری چکاری کی کوئی بات ہو. دیر از نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. سو ایک تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ اور ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور پہ پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا, بلکہ اسی کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر جو اس سے پہلے ایک امبیلنس ایگزسٹ کرتا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کی بات کرتے ہیں. وائی سو انڈیا اینڈ پاکستان؟ بیکاز اگر اس ریجن کے دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو چاہے آپ نیپال کو لیں, بھوٹان کو لیں, سری لنکا کو لیں, بنگلہ دیش کو لیں, وہ تو ون فیلز کہ جی انڈیا جس طریقے سے چاہتا ہے یا کہتا ہے ایکچولی آپ وہ اسی طریقے سے وہ خطے کے دوسرے ممالک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ ون فیلز کہ جی ہاں انڈیا کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پاور اور ایک مسلمہ پاور کے طور پہ یہ سارے ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں ادر دین پاکستان. اینڈ پاکستان سیز کہ لک ہم نے وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر, ہم کو پڑوسی تو تبدیل کرنے سے رہے لیکن کم از کم ہم یہاں پر پیسفلی تو رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ دھونس کے ساتھ دھمکی کے ساتھ آپ کوئی ڈٹر کرنے کی کوشش کریں تو فائن, پاکستان از ناٹ ریڈی ٹو اینی کائنڈ آف اس طرح کی کوئی دھمکی کی آپ بات کرتے ہیں, یا پھر آپ یہ کہیں جی کہ نہیں وی آر دی ریجنل سپر پاور, سو نو نتھنگ آف دیٹ کائنڈ, وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. ایک ہی بات ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو آپ نے کہا نا کہ بیلنس آؤٹ کرنا, یہ وہ جو ایٹمی قوت ہے, ایٹمی ڈیٹرنس ہے, اس نے ان ساری چیزوں کو آ کے پھر بیلنس آؤٹ ایک لحاظ سے کیا. وائی؟ بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ جو ویپنز آپ نے رکھے ہیں, اچھا ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ انڈین حکومت کی آپ بات کرتے ہیں یا پھر وہاں کے جو اوور آل ان کی جو ایٹامک کیپیبلٹی ہے وہ ایسے رکھیے کہ نہیں وہ تو صرف وہ بہتر مقاصد کے لیے ہے, وہ پیس کے لیے ہے. دیر از نتھنگ آف پیس. کون سے پیس کی آپ بات کرتے ہیں؟ بالکل. اور ایون آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ایٹمی سائنسدان تھے اور ایون ان کے جو پرائم منسٹر جو گزرے ہیں, دے سمپلی سے جی کہ لک ہم اس ایٹم کو استعمال کریں گے پیسفلی, بٹ اگر اس کے علاوہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وی کین یوز دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے کوٹ کیا تھا کہ جی اگر ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں پیسفل پروسیس کون سا آتا ہے؟ صحیح. یا پھر اگر کسی نے کوئی گن رکھی ہے, ہوا میں فائر کرتا ہے, زمین پہ فائر کرتا ہے, تو فائن اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ آفٹر گن از اے گن, اٹ از دیر ایکچولی ٹو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, نقصان پہنچانے کے لیے. اب یہاں پر ایک تھن لائن پھر بیلنسنگ فیکٹر ایک لحاظ سے آتا ہے. آج تک آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کبھی کلیم نہیں کیا
ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم مسلمہ بین الاقوامی سرحدیں پار کر کے ہم انڈیا کے ساتھ وہ کر دیں گے. وی نیور ڈیڈ دیٹ. وی سیڈ جی لک، ہمارے پاس اگر ویپن ہے تو اپنے سیلف ڈیفense کے لیے ہے، ایٹمی قوت ہے تو وہ کنونشنل فورسز کا جو امبیلنس ایگزسٹ کرتا ہے اس کے گیپ کو کور کرنے کے لیے ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اف سم ون ٹرائز، اور اگر ہماری سلامتی کے اوپر بات آتی ہے تو یس فائن وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ یوزنگ اٹ. اور ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کروں، ضرور یہ رفلی بات ہوتی ہے کہ اچھا آپ ایٹم ہے، آپ اس کو مطلب ایک کم رینج کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس بنا لیے. بھئی یہ کس لیے بنا لیے؟ نو، آئی وڈ سمپلی سے لیٹ اٹ بی لائک دیٹ کہ اٹس ناٹ اونلی کہ جہاں فورسز کی بات کرتے ہیں یہ ایک عام پاکستانی ہے دیٹ ایگزیکٹلی یہ اس کی تھنکنگ ہے اور وہ یہی ساری چیزوں کو سوچتے ہیں. سو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جو صحیح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جی ایٹمی قوت کا ہونا، مسلمہ ایٹمی قوت کا ہونا، اس کے ساتھ ایک ذمہ دار ایٹمی ملک کا ہونا، اور اس کو پھر لنک کرنا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ، اور اس نیشنل سیکیورٹی کو پھر جس کو کہتے ہیں ماؤنٹ کرنا کہ اگر کوئی آپ کے خلاف کسی طرح کا کوئی کام کرتا ہے، انڈیا کی بات کر لیں تو فائن دے ول فائنڈ اس پریپیئرڈ کہ ہم پھر کسی لمٹ تک بھی جانے کو تیار ہیں. میرا خیال ہے دین دیر از نو ہیزیٹیشن. صحیح، ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں نا، ابھی سو مچ سو رشیا سے انہوں نے S-400 میزائلز لیے. بالکل کہ جی نہیں ہمیں تو بڑا خطرہ چائنا سے، دے آر فیسنگ ٹورڈز پاکستان. اینڈ ہاؤ کم اٹ از لائک دیٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. اب ایون پچھلے چند ہفتوں سے جس طرح کے بیانات آپ سنتے ہیں ان کے وزیر دفاع کے، ان کے انٹیریئر منسٹر کے، ان کے انڈین آرمی چیف کے، ان کے انڈین ایئر چیف کے، اس آل ایسا لگتا ہے کہ دے آر ایبسولوٹلی پریپیئرڈ. بالکل رائٹ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں اچھا یار ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. نو، وی آر دیئر. ہماری ایئر فورس، آرمی، نیوی جو ہے ان کے جو سولجرز آفیسرز وہ جاگ رہے ہیں. دے آر دیئر ٹو ٹیک آن. خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ ابھی نندن کو بھی نہیں بھولے ہوں گے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ چاہے کب تو کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتے نا. نہیں بھول سکتے. ایک نہیں 2 بار اگر انڈین سب میرین آئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پانیوں کے اندر، اینڈ دا وے وی ڈیٹیکٹڈ، اینڈ مائنڈ یو کہ جب کوئی سب میرین کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ ایک جیسے کوئی چلتی ہوئی چیز ہے سمندر کے اندر، پھر اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں رہ جاتی. وائی؟ بیکاز دین اٹ کمز انڈر کانسٹنٹ آبزرویشن، اور پھر جب چاہیں آپ اس کو ایک لحاظ سے نشانہ بنا سکتے ہیں. سب میرین ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ کسی صورت پتہ نہ چلے. اسٹیلتھ موومنٹ اس کی ہونی چاہیے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی ایبل ٹو ریچ ٹو دی ٹارگیٹ، بلکہ ٹارگیٹ کو اٹیک کرنے کے بعد پھر سکسیزفلی ایکسٹریکیٹ کر کے وہ واپس بھی چلی جائے. تو آپ نے تو اس سے پہلے سارے کے سارے ایک لحاظ سے کام کر لیا تھا. صحیح. باقی یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فائن ان کی انڈیا کی کہہ لیں، انڈین آرمی چیف کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے خدا نخواستہ پاکستان کی اس عالمیت کو نقصان پہنچائیں، بٹ اٹ از ناٹ. آپ کی جو 7 لاکھ فوج ہے، ایئر فورس، آرمی، نیوی کی بات کرتے ہیں، اس بیسیکلی وہ جو 23 کروڑ لوگ ہیں نا، وہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی مسلح افواج کے پیچھے ان کے ساتھ، اور دیٹس ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ آن. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور سامعین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل اسد محمود صاحب، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اتنی مضبوط ایٹمی طاقت ہیں کہ ہمارے دشمنان گھبراتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب بزدل دشمن ہو، بے شک اس کا حجم جتنا مرضی ہو، ہماری صلاحیت، ہماری جو اس وقت ایبیلٹیز ہیں، ہماری کیپیبلٹیز ہیں، ہماری ایکوریسی سب سے بڑی بات ہے. تو اس کی وجہ سے یہ دشمن پہلے بھی گھبراتا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی گھبراتا رہے گا. اور سامعین اکرام، اسی پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں معلومات دی، ہمارے سامعین کو آپ نے باقاعدہ طور پہ تمام معلومات فراہم کی اس دن کے حوالے سے. اپنا آپ بہت بہت خیال رکھیے گا. میں تھا آپ کا میزبان سہیب بن نور، اور پروگرام آپ تک پہنچا رہی تھی پروڈیوسر منیبہ بخش مالک. اللہ حافظ، فی امان اللہ.